اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، مسلمانوں ہم نے جو پاکیزہ روزیاں تمہیں دی ہے ان میں سے کھاؤ، اور اگر تم خاص کر اللہ کو پوجنے والے ہو تو ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر بس مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے۔ پھر جو کوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے، برداشت کی بے حکمی نہ کرے، زیادہ تر اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے سورہ المائدہ میں فرمایا، پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو گیا ہو، اس کو گناہ کی خواہش نہ ہو۔ اور سورہ انعام میں فرمایا، جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے ان کو کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے جو تم ان جانوروں کو نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ اور اللہ نے تو صاف صاف ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے جن پر کھانا تم پر حرام ہے، وہ بھی جب تم لاچار نہ ہو جاؤ۔ لاچار ہو جاؤ تو ان کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور بہت لوگ ایسے ہیں جو بغیر جانے بوجھے اپنے من مانے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور تورا مالک ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیں کہ میں تجھ پر وہ بھیجی ہوئی اسی کی کھانے والے کا کوئی کھانا حرام نہیں جانتا، البتہ اگر مردہ ہو یا بہتا خون یا سور کا گوشت ہو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ پلید ہے۔ اور کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو کوئی بھوک کے لاچار ہو جائے، برداشت کے حکمی نہ کرے زیادتی، تو تیرا مالک بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے حلال اس کو کھاؤ، اور جو تم خالص اللہ کو پوجنے والے ہو تو اسی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے بس تم پر مردہ حرام کیا ہے، اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے۔ پھر جو کوئی بے حکمی زیادتی کرے وہ ان چیزوں کو بھی کھا لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کو دن کی شروعات ہم اس عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی وہ قطعی بھی نہیں۔ اس پر ابو برادہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور کہا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر والا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ متعارف یہ عامر بن بیان کیا ہے، اور ان سے بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اسی قربانی پوری ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور
ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ عقابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے حصے میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو۔